الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جہنم اور اس کا عذاب، اس موضوع میں آج ہم دیکھیں گے جہنم میں انسانوں میں کتنے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ دیکھیں، جہنم میں عورتوں کی تو کثرت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ شوہروں کی نافرمانی بڑا کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، شوہروں کی نافرمانی بڑا کرتی ہیں۔ آج دیکھیں بے حیائی میں بھی عورتوں کا بڑا ہاتھ ہے، تو عورتیں جہنم میں کثرت سے جائیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والے مال، جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، جنت بنائی، تو جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا جاؤ جنت دیکھ کے آؤ۔ جب جنت دیکھی تو کہا کہ اس میں تو سبھی جائیں گے، یہ تو بڑی نعمتوں والی جگہ ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو مشکلات سے گھیر دیا ہے، کون کون سے کام کر میں اس میں آ سکتا ہے انسان، پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ دوبارہ جا کے دیکھو۔ تو جب اس میں جانے کے لیے کام دیکھے، کتنی مشکلات، صبر، شکر، اللہ کی فرما برداری کر کے آنا پڑے گا، تو پھر انہوں نے کہا کہ شاید اس میں کچھ لوگ ہی جائیں یا کم لوگ جائیں۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں کہا، جب دیکھا تو کہا یہ تو بری جگہ ہے، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے۔ تو پھر جب دیکھا خواہشات سے گھیر دیا، من پسند زندگی جیسے دل چاہیا جیو۔ تو جب یہ چیزیں جہنم کے ارد گرد دیکھی تو کہنے لگے یہ ہاں، تو یہاں سے تو کوئی مشکل ہی بچے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اور اس میں کوئی ہم سبھی کو اللہ تعالی ہم سے اس سے محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، تو اور خواہشات نفس میں پڑنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جیسے نفس جو دل میں آیا کر لیا، نہیں دیکھا یہ ناجائز ہے، یہ کیا ہے، جو دل میں آیا کر لیا، یہ خواہشات نفس ہے، نفس کو معبود بنانے والی بات۔ تو جہنم کو اس چیز سے گھیر دیا گیا ہے، جنت کو مشکل کام سے گھیر دیا گیا ہے، یعنی بڑی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، دینی اعمال کرنے پڑیں گے، حرام سے بچنا پڑے گا۔ جہنم میں دو طرح کے لوگ جائیں گے، اعمال بھی دو طرح کے ہیں، لوگ بھی دو طرح کے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی ان کو جہنم سے نکالنا نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان توحید والے ہیں، کچھ وقت کے لیے، ٹائم کے لیے جائیں گے، پھر جہنم سے نکال کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اب وہ اعمال دیکھتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وجہ بنیں گے۔ سب سے پہلا عمل شرک ہے، یہ سب سے برے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ دوسرا عمل کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، کافر لوگ۔ اسی طرح مرتاد لوگ، ایمان کے بعد پھر مرتاد ہو جانا، کافر بن جانا۔ اسی طرح منافق لوگ، اسی طرح اہل کتاب، ہندو، سکھ، یہ تو بدرجہ اولیٰ کافر ہے۔ جب اہل کتاب جہنم میں جا رہے ہیں جو ایمان نہیں لائے، ہمیشہ جہنمی۔ حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے بارے سنا اور وہ ایمان نہیں لایا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اہل توحید جو اہل کتاب جو ہیں وہ، اور کچھ سوال کرے ہندو سکھ، تو جب عیسائی یہودی جا رہے ہیں اہل کتاب، تو یہ تو اور بدرجہ مجرم بڑے ہیں، تو یہ بھی جائیں گے، ہمیشہ بھی جہنم میں رہیں گے اگر اسلام قبول نہیں کرتے۔ دوسرا وہ عمل کرنے والے جو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، کچھ دیر رہیں گے، کبھی نہ کبھی نکل آئیں گے، ایمان اور توحید کی برکت سے نکل آئیں گے۔ وہ عمل کون سے ہیں؟ جیسے پہلا عمل زکوٰۃ نہ دینے والا، سود کھانے والے، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، مومن کو خون بہا دینا۔ دیکھیں ایک مومن کے خون کی کتنی عزت ہے اللہ کے ہاں، کہ ایک مومن کا حق خون میں اگر ساری دنیا بھی شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک خون مومن کی وجہ سے ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اتنی حرمت اللہ کے نزدیک ایک مومن کے خون کی، تو بلا وجہ کسی کا خون نہ بہانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی فساد فتنہ کر رہا ہے تو یہ ایک وقت کے حکمران کے کام ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح یتیم کا مال کھانا ظلم کے طور پر، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، نماز کا چھوڑنا، یہ بھی عمل جہنم میں جانے کا وجہ بنے گا۔ اسی طرح روزہ نہ رکھنا، لوگوں اسی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حق بات نہ بتانا، لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ ضرورت مند ہیں لیکن چھپانا، یہ بھی جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔
اسی طرح جھوٹی خبریں پھیلانا، زنا کرنا، حق تلفی کرنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے ایسے اعمال ہیں. کسی کو خودکشی کرنا، شراب پینا، حج نہ کرنا طاقت کے باوجود، تکبر کرنا، نبی پر جھوٹ بولنا، شہرت کے لیے علم حاصل کرنا، اللہ کی رضا اخلاص ہونا چاہیے، لوگوں کے ناحق مال کھانا، جیسے وراثت میں لوگ بہنوں کو سے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ گھر گھر کا تقریباً گھر گھر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح بڑھاپے میں زنا کرنا، احسان جتلانا، جانوروں پر ظلم کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ کبیرہ گناہ مطلب جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ سارے وجہ بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے جہنم میں جانے کا وجہ بن جائیں، ہو سکتا ہے قبر میں جو عذابوں کی وجہ سے ان کی معافی ہو جائے، ہو سکتا ہے روز محشر کی تکلیفوں سے اس کی معافی ہو جائے، ہو سکتا ہے کبیرہ گناہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جو جہنم میں جانا پڑ سکے انسان کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے. یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اگر کسی کا حق کھایا تو پہلے حق لوٹایا جاتا ہے، پھر توبہ کی جاتی ہے. تو یہ ایسے کام ہیں جو جہنم میں جس کی وجہ سے انسان جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے.